کیا ہے؟ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر ایک یہودی کے گھر سے لگا ہوا ہے، اور یہودی کے گھر پہ ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاخیں میری آنگن میں بھی آتی ہیں، اور پکی کھجوریں صبح صبح میرے آنگن میں گر جاتی ہیں۔ میں اس لیے جلدی دوڑ کر کے جاتا ہوں، میرے بچے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں جمع کر کے میں اس یہودی کو دے دوں کہ کہیں انجانے میں میرا کوئی بچہ وہ کھجور کھا نہ لے۔ ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہے۔ یہ صحابی رسول کا عمل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے اتنی فکر۔ عزیزان گرامی وقار، آپ سنیے، یہ تو حالات ایسے ہو گئے، یہاں بڑے بڑے درخت ہی نگل گئے، کھجور تو چھوڑے، ڈکار بھی نہیں۔ حرام چیزوں کے اوپر تو کئی لوگوں کی زندگی آباد۔ خیر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مسئلہ دیکھ کر کے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے اپنے صحابہ میں اعلان کیا، کوئی ہے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے، میں اسے جنت میں پورا باغیچہ عطا کروں، جنت میں پورا باغ اسے عطا کروں۔ صحابہ، ظاہر سی بات ہے، ایک بار حضور نے فرمایا تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی دوڑ لگتی تھی، سب گئے، میں حاصل کر لوں، میں حاصل کر لوں۔ اب اس یہودی کو منانا تھا کہ تو ایک درخت جو ہے اپنے پڑوسی کو بیچ دے، آنگن میں اس کے ہے، بیچ دے۔ اب اس کو لگا کہ ان لوگوں کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو وہ بھی اکڑ کر بیٹھا کہ مجھے بیچنا نہیں، مجھے دینا نہیں۔ اب سنیے میرے عزیزوں، مدینے میں ایک صحابی ہیں ابو دحداح، اللہ اکبر، کبھی میں پڑھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ ابو دحداح مدینے کے اس صحابی کا نام ہے جن کا باغیچہ پورے مدینے میں سب سے مشہور ہے، ان کی کھجوریں سب سے مہنگی کھجوریں، اوالی مدینہ آج بھی مشہور ہے، جہاں کی اجوا کھجوریں بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ابو دحداح کا باغیچہ بنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت تھا، لوگ مثال دیتے تھے، تعریفیں کیا کرتے تھے، ابو دحداح کا باغیچہ مدینے میں سب سے قیمتی باغیچہ ہے۔ ابو دحداح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس ایک درخت کو خرید کر کے وقف کر دوں تو کیا میرے آقا مجھے بھی ملے گا جنت میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے وعدہ کیا ہے وہ تجھے بھی عطا کیا جائے گا۔ ابو دحداح کہتے ہیں، اس یہودی کے پاس سیدھے آتے ہیں، کہا کہ تو ایک درخت بیچ دے گا، بدلے میں میں تجھے بہت اچھی قیمت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا دو گے؟ کہا مدینے میں ابو دحداح کا باغیچہ تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں جانتا ہوں، نام بہت سنا ہوا ہے۔ کہا وہ پورا باغیچہ اس ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا، ایک درخت کے بدلے دے دیا جائے گا۔ اس یہودی نے کہا کیا مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میرے آنگن میں اگے ہوئے ایک درخت کی وجہ سے ابو دحداح کا اتنا قیمتی باغیچہ دے دیا جائے گا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کی بات ہے، ہم مذاق نہیں کرتے، ہمارے لیے وہ ایک باغیچہ کیا، ایسے 70 باغیچے ہوں، نبی پاک کی بات پر ہم سب عطا کر دیں، سب ہم وقف کر دیں۔ اس یہودی نے کہا کہ ان کی تو مت ماری گئی ہے مسلمانوں کی، یہ دیکھو اپنے نبی کی بات پر اتنا قیمتی باغیچہ مجھے دینے کو تیار ہے۔ اور پھر اس نے سوچا سودا بھی تو اچھا ہی ہے، باغیچہ تو ملے گا ہی، لیکن جو میں درخت بیچ رہا ہوں یہ جائے گا کہاں؟ یہ بھی تو میرے آنگن میں ہی رہنے والا ہے۔ درخت اگر کوئی خرید لیا تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ درخت وہاں جائے گا، یہ تو میرے آنگن میں ہی ہے۔ سودا کر لیا۔ کہا بات اگر سچی ہے تو میں یہ درخت اپنے پڑوسی کو جو تمہارا دوست ہے مسلمان اس کو دے رہا ہوں، بدلے میں مجھے ایک باغیچہ دے دو۔ ابو دحداح نے اسی وقت لکھ کر کے دے دی، یہ باغیچہ تیرے نام کا ہے۔ سوچو میرے عزیزوں، جس کو سینچا ہو محنتوں سے، جس باغیچے کو سجایا ہو، وہ راستے میں کھڑے ہو کر کے اس کا سودا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ حضور پاک کی بات تھی، رسول اللہ کا فرمان تھا۔ آئے، ان کی بیوی، ان کے بچے، باغیچے میں ہی گھر بنا ہوا تھا، نہایت ٹھنڈا گھر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ سکون کے لیے وہاں بیٹھتے تھے۔ ابو دحداح اپنے باغیچے کے دروازے پر آئے، پھاٹک پر، اندر نہیں آتے، باہر کھڑے ہو کر کے اپنی بیوی کو پکارتے، ام دحداح پوچھتی ہے، وہ آواز آتی ہے کیا ہوا اندر کیوں نہیں آتے؟ باہر کھڑے ہو کر ابو دحداح کہتے ہیں بیگم باہر آ جا، یہ باغیچہ بک چکا ہے، اب ہمارا نہیں ہے، سامان لے، بچے لے اور باہر آ جا۔
بیوی نے کہا یہ کیسے اچانک؟ نہ کچھ کہا نہ کچھ بتایا، لیکن وہ عورتیں دنیا دار عورتیں نہیں تھیں۔ وہیں سے اندر سے کہتی ہے ابو دہدا میرا تم پر یقین ہے، اگر سودا کیا ہوگا تو بہت بھاری سودا کیا ہوگا، ورنہ ابو دہدا کا باغیچہ مدینے میں بیچے جانے کے قابل نہیں ہے، کون ہے جو اس کی قیمت لگائے گا؟ میرا گمان یہ ہے کہ میرا شوہر اگر سودا کیا ہوگا تو بہت اونچا سودا کیا ہوگا۔ ابو دہدا نے کہا میری رفیق حیات باہر تو آ جا، میں تجھے بتاؤں کون سا سودا کیا ہے، باہر آ جا۔ بچوں کو لیتی اپنا سامان سمیٹتی ہے اور اسی وقت باغیچہ چھوڑ کر کے باہر نکل آئی۔ ابو دہدا سے پوچھتی ہے یہ اچانک سودا کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ یہ اس طرح سے اچانک تم نے سودا کر لیا اور مجھے باہر بلایا، کیا سودا کیا، کتنے پہ بیچا؟ ابو دہدا نے کہا میرے ہاتھ میں پیسہ تو 1 روپیہ نہیں، 1 درہم نہیں ہے۔ کہا پھر کتنے میں بیچا؟ کہا اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس صحابی کے لیے جو ایک درخت خرید کر کے دے دے اسے میں جنت کا باغیچہ عطا کروں گا۔ میں نے اپنے دوست مسلم بھائی کے لیے اس کا درخت خرید کر کے وقف کیا ہے اور بدلے میں اس یہودی کو یہ باغیچہ دے دیا ہے۔ بیوی وہ نہیں تھی جو یہ کہتی کہ مت ماری گئی ہے تیری، گھر بیچ کے آ گیا، فلاں کر کے آ گیا۔ وہ دنیا دار عورت نہیں تھی، ہاتھ اٹھاتی ہے اور سر پر رکھتی ہے اور کہتی ہے ابو دہدا مجھے تمہارے بارے میں یہی یقین تھا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ یہودی اس باغیچے پر نہیں مانتا تو ہمارے پاس اور جو کچھ تھا سب دے کر کے ہم نبی پاک کی بات پر عمل کر لیتے۔ حضور کی بات تھی، وہ یقین تھا، دنیا دے دیا، خواہشات قربان کر دیا قدم مصطفیٰ پر۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ نام مصطفیٰ سے ہے، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو